ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو اور انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مارتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائیں کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، اس لیے آپ کی یہ حکمت ہے، یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ دیا، کیوں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے۔ عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی، یہ عقل سب اپنے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنج کی پونج طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بڑا سبق بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کلام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کہ کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب،
تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھائے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اس لیے ہم سبھی کو قرآن و حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یہی عالم نہ کہ دنیا جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو، دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر، برداشت، استقامت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب ہے کہ وہ جس کے پاس دولت ہو پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اس کی طلب میں مارا پھرے، اور بے نیاز ہے وہ شخص جس کو جتنی نعمت ملے اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آ سکتی ہیں۔ اس لیے مسافر اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زندگی اور موت کے بارے میں سوال کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جنہیں کلیم اللہ کا شرف حاصل تھا، اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے پہاڑوں کی خاموش وادی میں، نیل کے کنارے۔ جب رب العالمین نے ان سے کلام فرمایا تو ان کے دل میں ایک سوال ابھرا، ایسا سوال جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی پیدا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، مجھے بتا یہ موت ہے کیا اور زندگی لوٹانا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر تو دیکھنا چاہے کہ میں کیسے زندگی دیتا ہوں اور کیسے موت دیتا ہوں تو ذرا اس وادی میں جا، میں تجھے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، وہ ایک خشک وادی میں پہنچے جہاں ایک پرانا جانور مردہ پڑا ہوا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ گوشت گل چکا تھا، مٹی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، دیکھ میں اپنی قدرت سے اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مٹی کے ذرے حرکت میں آئے، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، پھر گوشت لپٹنے لگا، پھر آنکھوں میں روشنی، پھر دل میں دھڑکن، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ جانور زندہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اللہ کے حکم سے چلنے لگا، سانس لینے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت و خشیت سے جھک گئے، ان کے دل سے بے اختیار نکلا، سبحانک یا ربی، تو ہی زندہ کرتا ہے اور تو ہی مارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ایسے ہی قیامت کے دن میں مردوں کو زندہ کروں گا، ہر جسم کو، ہر روح کو، جیسے آج تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، موت کی حقیقت کیا ہے؟
انسان پر وہ لمحہ کیسا گزرتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو اس کا پورا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں تجھے ایک ہلکا احساس دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ موسیٰ کے جسم پر موت کی خفیف سے لہر ڈال دے۔ فرشتہ آیا اور بس ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر موت کا لمس گزرا اور موسیٰ علیہ السلام لرز اٹھے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا اے رب یہ تو بڑی سخت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ تو محض ایک لمحہ تھا۔ اصل موت کا ذائقہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ نیکوں کے لیے روح کے بدن سے خوشبو کی طرح نکلنے کا لمحہ ہے، اور ظالموں کے لیے جیسے لوہے کا سیخ بھیگی اون میں کھینچی جائے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بندوں پر اس کی رحمت کا احساس بڑھ گیا۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب اب میں سمجھ گیا کہ زندگی تیری امانت ہے، موت تیری ملاقات کا دروازہ ہے، خوش نصیب ہے وہ جو تجھ سے راضی ہو کر لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرا وعدہ ہے جو مجھ پر ایمان لائے نیک عمل کرے اس کے لیے موت دروازہ نہیں بلکہ سکون کی وادی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب کبھی اپنی قوم کو نصیحت کرتے تو فرمایا کرتے اے بنی اسرائیل زندگی تمہاری کمائی کا وقت ہے اور موت تمہاری ملاقات کا لمس ہے، بس اس ملاقات کے لیے نیکی کے زیادہ راہ ساتھ لو۔ اے موسیٰ میرا ہر فیصلہ عدل پر ہے، موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا یا رب تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں مگر تیری تدبیر وہ جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دوں۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام ہے بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کو سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور برحق بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کاریگر کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا دیکھو یہ مٹی کے ڈھیروں کے ڈھیر دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائے، اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا اگر برتن بیکار ہو جائے تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا میں اس کے لیے ایک بھٹی ہے جہاں اسے تپاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے لے جاتا ہے تاکہ اس کو ابدی زندگی عطا کرے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ نے موت کو فنا نہیں بناتا بلکہ اس کا ایک دروازہ بناتا ہے۔ دنیا سے ابدیت کی طرف موت دراصل پیدا ہونے کے عمل کا دوسرا مرحلہ ہے۔ شاگرد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت تو گویا موت حتماً انجام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا ہاں بیٹا، اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔